آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم جس داستان کا جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ٹھیک 12 بج رہے ہیں۔ باہر ایک پراسرار اور سرد ہوا چل رہی ہے جو کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہی ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی کلاسک ہارر والا ماحول ہے۔ بالکل، اور یہ شہر کے امیر ترین انسان کا عالیشان بیڈ روم ہے۔ اس گھر کی حفاظت کے لیے دنیا کا مہنگا ترین اور جدید ترین سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہے۔ درجنوں گارڈز باہر پہرا دے رہے ہیں۔ بظاہر یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن اس پرتعیش بستر پر لیٹا ہوا وہ ارب پتی انسان جاگ رہا ہے، اور اس کی نظریں کمرے کے ایک تاریک کونے پر جمی ہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو خطرہ اندر ہے اسے باہر کے گارڈز نہیں روک سکتے۔ ایک طرف تو وہ شہر کا وہ با اثر ترین شخص ہے جس کے پاس دولت اور مادی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جی، وہ ایک اشارے پر دنیا کی ہر سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک ایسا سایہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے جس نے اس کی زندگی کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ اور کوئی غیر مرئی قوت ہر وقت اسے دیکھ رہی ہے، تو اس کا ذہن ایک خاص قسم کی موافقت یعنی اڈیپٹیشن کے عمل سے گزرتا ہے۔ اڈیپٹیشن مطلب وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے؟ جی بالکل، وہ ایک عام انسان کی طرح رد عمل دینا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلسل نگرانی کا یہ احساس اس کے اندر سے عام انسانی جذبات کو ایک طرح سے نچوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو کہانی کے اگلے مرحلے میں جب اصل موڑ آتا ہے تو ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اور وہ اگلا مرحلہ تب آتا ہے جب اس منجمد اور تاریخ دنیا میں ایک روشنی کی کرن، یا یوں کہیے کہ ایک معصوم متغیر کی انٹری ہوتی ہے۔ زین کی شادی اس کی کزن عائشہ سے ہو جاتی ہے، جو کہ اس ساری صورتحال سے بالکل انجان ہے۔ بالکل انجان ہے۔ عائشہ ایک بالکل عام زندگی سے بھرپور لڑکی ہے جسے زین کے اس بھیانک راز کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شادی کی پہلی رات، جو کہ بظاہر ایک خوبصورت آغاز ہونا چاہیے تھا، وہ ایک بھیانک ترین ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بیڈ روم کی لائٹس اچانک جھپکنے لگتی ہیں، کمرے کا درجہ حرارت ایک دم گر جاتا ہے، تیز ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، اور کمرے کے کونے میں وہی سیاہ قداور سایہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس بار وہ سایہ ایک نیا اعلان کرتا ہے جو حالات کو بالکل بدل دیتا ہے۔ ہاں، اس بار وہ سایہ صرف زین سے مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے زین، اب ہم تمہاری بیوی پر بھی سایہ کریں گے۔ یہ سن کر عائشہ ظاہر ہے اس غیر متوقع دہشت پر کانپ اٹھتی ہے، اس کے حلق سے چیخیں نکلتی ہیں۔ لیکن اور یہاں مجھے بہت سخت الجھن محسوس ہوتی ہے، زین کا رد عمل۔ زین کا رد عمل بظاہر بہت عجیب لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اور اس نے بالکل سپاٹ لہجے میں عائشہ کو بتایا کہ یہ جن ہے جو بچپن سے اس کے ساتھ ہے۔ یہیں تو اصل نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے۔ کیا واقعی یہ صرف اڈیپٹیشن تھی؟ مجھے تو یہ ایک قسم کی بے حسی یا شاید جذباتی موت لگتی ہے۔ کیا کوئی انسان اتنا پتھر دل ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کے سامنے موت کھڑی ہو اور وہ اتنا پرسکون رہے؟ میں تو سوچ کر ہی گھبرا رہی ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اضطراب آپ محسوس کر رہی ہیں یہ بالکل فطری ہے، اور کہانی کا مصنف سننے والوں کے ذہن میں یہی سوال اٹھانا چاہتا ہے۔ بظاہر یہ بے حسی ہی لگتی ہے، لیکن ذرا اسے اعصابی سائنس اور نفسیاتی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب دماغ کا سامنا کسی اچانک اور بڑے خطرے سے ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس حالت میں انسان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جو کہ منطقی سوچ بچار کا مرکز ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور بس جذبات حاوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اور یہ بات بہت اہم ہے، انسان خوفزدہ تب ہوتا ہے جب اسے کسی غیر متوقع چیز کا سامنا ہو۔ زین کے لیے وہ سائے قطعی طور پر غیر متوقع نہیں تھے۔ وہ تو بچپن سے ان کے ساتھ جی رہا تھا۔ جی، اس کا دماغ ان سایوں کو ایک غیر معمولی خطرہ نہیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ تسلیم کر چکا تھا۔ زین جذباتی طور پر مردہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے خوف کو شکست دے دی تھی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ معلوم پڑتا ہے کہ زین کا یہ غیر معمولی سکون دراصل اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ گھبرایا نہیں اس لیے وہ سوچ پا رہا تھا؟ 100%۔ چونکہ وہ گھبرایا نہیں، اس لیے اس کا پری فرنٹل کارٹیکس پوری طرح متحرک تھا۔
وہ اس انتہائی دباؤ والے لمحے میں بھی منطق اور عقل کے بلبوتے پر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگر وہ وہاں عام انسانوں کی طرح جذبات میں آ کر لڑنے کی کوشش کرتا تو وہ کبھی وہ فیصلہ نہ کر پاتا جس نے چند ہی لمحوں بعد پوری بازی پلٹ دی۔ ارے واہ، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ زین کا یہی سکون اسے اس کہانی کے سب سے بڑے اور سب سے ذہین موڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب سائی یہ کہتے ہیں کہ وہ اب عائشہ پر سایہ کریں گے، اس پر قابض ہوں گے، تو زین نہ تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، نہ منتیں کرتا ہے، اور نہ ہی آپ کوئی تعویذ یا منتر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ عموماً ہارر کہانیوں میں ہوتا ہے۔ بالکل وہ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ وہ سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک شرط رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم میری بیوی پر سایہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسے تمام جنوں کی ملکہ بنانا ہوگا۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ کمرے میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا جاتا ہے، اور پھر وہ بھاری بھیانک آواز اس شرط کو مان لیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدلتا ہے، اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، عائشہ کے گرد سائے کسی طوفان کی طرح گھومنے لگتے ہیں، اور اس کی حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ ہاں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں مکمل سیاہ ہو جاتی ہیں، کمرے کی دیواروں پر پراسرار اور قدیم نشان ابھرنے لگتے ہیں، اور ایک گونجتی ہوئی آواز اعلان کرتی ہے، آج سے یہ ہماری ملکہ ہے۔ اور وہ تمام سائے جو کچھ دیر پہلے تک دہشت کی علامت تھے، عائشہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ مطلب اگر میں اسے آج کی جدید زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ دنیا کا سب سے زبردست لیگل لوپ ہول یعنی قانونی سکم تھا۔ بالکل، ایک بہت ہی سمارٹ لوپ ہول۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے کسی خطرناک سافٹ ویئر یا ایپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھ کر اسی کے اندر موجود ایک خامی کو اسی کمپنی کے خلاف استعمال کر لیا جائے۔ تم میری بیوی پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، کر لو، مگر اس قیمت پر کہ تمہیں اس کا محکوم بننا پڑے گا۔ زین نے ان کی سب سے بڑی خواہش کو ان کی سب سے بڑی کمزوری میں بدل دیا۔ یہ جو قانونی سکم یا لیگل لوپ ہول کی تمثیل آپ نے دی ہے، یہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان مافوق الفطرت داستانوں اور جنوں کی تاریخ اور روایات کی اندرونی منطق یعنی ان کے میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر وہ طاقتور جن اس شرط کے پابند کیوں ہو گئے؟ ہاں بالکل، وہ زین کو مار کر بھی تو قابض ہو سکتے تھے، انہیں شرط ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم روایات کے مطابق یہ مافوق الفطرت ہستیاں انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود آزاد ارادے یعنی فری ول کے اس درجے پر نہیں ہوتی جس پر انسان ہے۔ انسان ہر لمحہ نیا فیصلہ کر سکتا ہے، مکر سکتا ہے، لیکن ان کی دنیا سختی سے اصولوں، وعدوں اور ہائرارکی یعنی درجہ بندی کی پابند ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ قوانین نہیں توڑ سکتے؟ بالکل، وہ الفاظ کے لفظی معنی یعنی لٹرل میننگ کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کو ڈرا سکتے ہیں، لیکن وہ کائناتی قوانین اور اپنے مرتب کردہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جب زین نے یہ شرط رکھی کہ عائشہ کو ملکہ بننا ہوگا اور جنہوں نے اپنے غرور یا لالچ میں اسے تسلیم کر لیا، تو انہوں نے دراصل اپنے ہی بنائے ہوئے نظام میں اپنے لیے ایک شکنجہ تیار کر لیا۔ ملکہ بننے کا مطلب صرف ایک خطاب نہیں تھا، بلکہ اس مافوق الفطرت ہائرارکی کی چوٹی پر بیٹھنا تھا۔ کیا بات ہے! مطلب اس نے روایتی کہانیوں کی طرح ان سے لڑائی نہیں کی، بلکہ اس نے ان کے پورے آپریٹنگ سسٹم کو ہی ہیک کر لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے ان کے نظام کے اندر ہی ایک ایسی پوزیشن عائشہ کو دلوا دی جو ان سب سے زیادہ بااختیار تھی۔ طاقت کا استعمال کیے بغیر صرف عقل سے طاقت پر مکمل غلبہ پا لینا، یہ واقعی ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ واقعی یہ تصور ہی ذہن کو چکرا دینے والا ہے کہ آپ دشمن کو ہرانے کے لیے اس کے ہتھیار نہیں بلکہ اس کے اصولوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن میرے ذہن میں فوراً ایک اور خدشہ سا اٹھتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، طاقت حاصل کر لینا ایک بات ہے، لیکن کیا ہم یہ بھول رہے ہیں کہ طاقت کا حصول کسی بھی انسان کو پل بھر میں بدل سکتا ہے؟ جب کسی کو، خاص طور پر ایک معصوم انسان کو، اچانک اتنی لامحدود طاقت مل جائے کہ تمام مافوق الفطرت قوتیں اس کے ایک اشارے پر سر جھکائے کھڑی ہوں، تو اس کا دماغ گھومنا بالکل فطری ہے۔ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ مطلقہ طاقت مطلقہ کرپٹ کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اب تو وہ سائے عائشہ کے ماتحت تھے، وہ ان کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی سلطنت چھین سکتی تھی۔ زین نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا تھا۔ کیا اسے یہ خوف نہیں تھا کہ عائشہ ملکہ بنتے ہی اپنی طاقت کے نشے میں اندھی ہو جائے گی؟ شاید وہ زین کو ہی اپنا غلام بنا لیتی۔
یہ اس کہانی کا وہ مقام ہے جہاں سنسنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اور قاری کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ہاں، کمرے میں تمام جن اپنی نئی ملکہ کے حکم کے منتظر ہیں، اور پھر عائشہ مسکراتے ہوئے اپنے شوہر زین کی طرف دیکھتی ہے اور جنوں کی طرف مڑ کر اپنا پہلا حکم صادر کرتی ہے، مجھے اور میرے شوہر کو آزاد کر دو اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ جن یہ سن کر لرز جاتے ہیں۔ انہیں تو بالکل بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ بالکل نہیں، وہ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چیختے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، ہم نے ابھی تو تجھے پایا ہے، لیکن عائشہ کی آنکھیں جو ابھی تک سیاہ تھیں اچانک ایک سرخ چمک سے بھر جاتی ہیں اور وہ پورے جلال، پوری طاقت کے ساتھ چیختی ہے، یہ حکم ہے تمہاری ملکہ کا۔ اور پھر وہ طوفان آتا ہے۔ جی، اسی لمحے کمرے میں ایک ہولناک طوفان برپا ہوتا ہے، سائے دردناک چیخیں مارتے ہیں اور ایک ایک کر کے فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ عائشہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے اور زین برسوں کی اذیت کے بعد پہلی بار ایک گہرا اور پرسکون سانس لیتا ہے۔ یہ منظر مجھے ایک دم سے بے حد جذباتی کر دیتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کتنا زبردست، کتنا گہرا ان کہے اعتماد کا رشتہ تھا۔ یہ اعتماد واقعی اس کہانی کی روح ہے۔ ہم جتنا مرضی عقل اور حکمت عملی کی بات کر لیں، زین کی حکمت عملی جتنی بھی شاندار کیوں نہ ہوتی، وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جب تک عائشہ اس کا ساتھ نہ دیتی۔ زین نے ایک اندھا جوا نہیں کھیلا تھا، بلکہ اس نے انسانی جبلت، محبت اور بھروسے پر داؤ لگایا تھا۔ ہاں، اور عائشہ اس بھروسے پر پوری اتری۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ طاقت انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ عائشہ کے پاس اس وقت مطلق طاقت تھی، لیکن یہیں پر انسان اور مافوق الفطرت مخلوق کے درمیان وہ فرق واضح ہوتا ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یعنی آزاد ارادہ۔ عائشہ نے اس شیطانی طاقت کو ٹھکرا کر اپنی انسانیت کو چنا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری طرف ذرا جنوں کی بے بسی پر غور کریں۔ وہ طاقتور ترین مخلوق تھے، مگر وہ اپنی ہی بنائی ہوئی شرائط، اپنے ہی مرتب کردہ درجہ بندی کے جال میں ایسے الجھے کہ انہیں اپنی ہی ملکہ کا وہ حکم ماننا پڑا جو ان کے اپنے وجود کے خلاف تھا۔ یہ حصہ بہت خوبصورتی سے یہ واضح کرتا ہے کہ بعض اوقات خالص جسمانی یا مافوق الفطرت طاقت پر خالص ذہنی اور نفسیاتی بالادستی مکمل طور پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ عائشہ کا ملکہ بنتے ہی اس مطلقہ طاقت کو ترک کر دینا اور سب سے پہلے اپنی اور زین کی آزادی کا مطالبہ کرنا انسانی حریت کی ایک بہت ہی طاقتور علامت ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانی ذہن کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی خواہش محض مادی یا شیطانی طاقت کا حصول نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کا مالک ہونا، غلامی سے نجات پانا اور آزاد ہونا ہے۔ اور آزادی کی اسی خواہش نے ایک بظاہر ناقابل تسخیر لعنت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، اور بظاہر کہانی یہاں ایک بہت ہی پرسکون، طمانینت بخش اور فاتحانہ اختتام کو پہنچتی محسوس ہوتی ہے۔ زین اور عائشہ آخر کار ان سایوں کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکے ہیں۔ اس عالیشان گھر میں جہاں بچپن سے لے کر جوانی تک زین نے صرف تاریکی، سرگوشیاں اور ایک اندیکھا خوف سہا تھا، اب وہاں صرف خاموشی ہے۔ ایک ایسی خاموشی جو خوفناک نہیں بلکہ سکون آور ہے۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا کہ کیسے صرف اور صرف عقل کے استعمال، ٹھنڈے دماغ سے صورتحال کا تجزیہ کرنے اور ایک دوسرے پر غیر متزلزل اعتماد نے مل کر ایک ایسے خوفناک سائے کو شکست دی جو ان کی جان اور روح دونوں کو نگلنا چاہتا تھا۔ یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہ ہو تو اس کا دماغ ہی اس کی سب سے بڑی شیلڈ اور اس کی سب سے تیز تلوار بن جاتا ہے۔ اور یہی اس داستان کا مرکزی اور سب سے روشن پہلو ہے جو اسے ایک روایتی ہارر کہانی سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ انسان کی ذہنی اور نفسیاتی فتح کا جشن ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ کسی بھی سنگین مسئلے کو، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی ناممکن، کتنا ہی کائناتی کیوں نہ لگتا ہو، اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زاویہ بدلنا بہت ضروری ہے۔ جی، زین نے اس مسئلے سے آنکھیں چرانے یا اس سے فرار اختیار کرنے کے بجائے اس کے عین مرکز میں جا کر اس کا ایسا حل نکالا جس کی توقع خود ان سایوں کو بھی نہیں تھی۔ اس نے دشمن کی شرائط اور ان کی ہوس کو ہی ان کی شکست کا پروانہ بنا دیا۔ اور دیکھیں، یہ حکمت عملی صرف اور صرف فکشن یا کہانیوں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو ہم اسے حقیقی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں؟
اگر ہم اسے حقیقی دنیا پر لاگو کریں تو عملی زندگی میں بھی ہمیں اکثر ایسے جابرانہ نظاموں یا ایسی دم گھٹنے والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بظاہر ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہوتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں نظام سے ٹکرانے کے بجائے اس نظام کے اندر موجود خامیوں، ان کے کام کرنے کے طریقے اور ان کے اپنے لوپ ہولز کو سمجھنا اور پھر انہیں کے خلاف استعمال کرنا ایک انتہائی مؤثر اور کامیاب حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ یہ سب کچھ سن کر ایسا لگتا ہے کہ اب بس سکون ہی سکون ہے، عقل جیت گئی اور خوف ہار گیا۔ لیکن، اور یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے، کہانی میں ایک آخری موڑ ابھی باقی ہے۔ ہاں، وہ آخری موڑ۔ مصنف نے اس پوری داستان کا اختتام ایک ایسے پراسرار اور سنسنی خیز نوٹ پر کیا ہے جو اس تمام تر سکون، اس تمام تر جیت پر دوبارہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے۔ کہانی کے بالکل آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اس گھر سے جہاں کوئی نہیں رہتا، رات کے ٹھیک 12 بجے ایک بہت ہی ہلکی سی، تقریباً ناقابل سماعت سی سرگوشی ابھرتی ہے۔ اور وہ آواز کیا کہتی ہے؟ وہ آواز کہتی ہے، ہم واپس آئیں گے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے نے اس پوری فاتحانہ فضا کو، اس پوری آزادی کو دوبارہ سے ایک نئے اور نامعلوم خطرے کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مطلب میری تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اور یہیں پر یہ داستان ایک اور گہری نفسیاتی سطح میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ آخری سرگوشی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل اس تلخ حقیقت کی طرف ایک انتباہ ہے کہ برائی، خطرہ یا گہرا خوف کبھی بھی مکمل طور پر ختم یا فنا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ صرف پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ بالکل، وہ صرف اپنا روپ بدلتا ہے یا کچھ عرصے کے لیے پسپائی اختیار کر لیتا ہے تاکہ نئی حکمت عملی کے ساتھ نئے انداز سے واپس آ سکے۔ اگر ہم اس پر غور کریں کہ زین نے ان مافوق الفطرت ہستیوں کے نظام کا مطالعہ کیا اور ان کی شرائط میں سے ایک خامی تلاش کر کے انہیں شکست دی، تو یہ سرگوشی اس بات کا ثبوت ہو سکتی ہے کہ اب وہ سائے بھی انسانی ذہن کی گہرائیوں اور اس کی چالوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارے مطلب وہ بھی سیکھ رہے ہیں؟ جی، وہ بھی اب ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہ خیر اور شر، روشنی اور اندھیرے کی ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والی جنگ ہے جو محض ایک فتح پر ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ نقطہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ اگر جن، وہ سائے، اپنی ہی بنائی ہوئی شرائط میں پھنس کر اور اپنی ہی ملکہ کے حکم سے مکمل طور پر بند کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے پر مجبور ہو گئے تھے، تو پھر ان کی اس آخری سرگوشی کا جواز کیا بنتا ہے؟ اگر ملکہ کا حکم حتمی اور ناقابل تردید تھا تو واپسی کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے۔ بالکل، یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ جس طرح زین نے ان کے قدیم اور سخت گیر قواعد میں سے ایک لیگل لوپ ہول نکالا تھا، اب ان مافوق الفطرت قوتوں نے بھی انسانوں کی طرح ہی سوچنا اور منصوبہ بنانا شروع کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے بھی کوئی نیا لوپ ہول، کوئی نیا قانونی یا کائناتی سکم ڈھونڈ لیا ہے جس کے تحت وہ اپنی ملکہ کی نافرمانی کیے بغیر یا اپنا اصول توڑے بغیر واپس آ سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ انسانیت کے لیے ایک نیا امتحان ہوگا۔ بالکل، یہ کہانی ہمارے سننے والوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا اور خوفناک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اگر انسان کی ذہانت اور اس کی عقل دشمن کو مات دے سکتی ہے تو اس وقت کیا منظرنامہ بنے گا جب وہ سائے، وہ خوف، انسانی ذہن کی چالیں ہی سیکھ جائیں، جب خطرہ آپ ہی کے اصولوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے، تو اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہلو نے یقیناً اس داستان کو ایک نہ ختم ہونے والے تجسس میں بدل دیا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ہم اگلی مرتبہ ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔